العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فرب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ البقرہ آیت نمبر 27 بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 27 جو کہ پچھلی آیت کے ساتھ اس کا تعلق ہے کہ یہ الذین جو اس آیت کا آغاز ہے وہ پچھلی آیت میں موجود وما یضل بہ الا الفاسقین فاسقین کی تشریح ہے۔ پچھلی آیت میں موجود فاسقین کی تشریح ہے الذین سے۔ آپ جانتے ہیں یہ الذین موصولات میں سے ہے اور موصولات عربی کلام میں جوڑ لگانے کے لیے، یعنی پچھلی بات تقریباً جو مکمل ہو چکی لگتی ہے اس کو آگے بڑھانے کے لیے جوڑ لگایا جاتا ہے۔ اردو میں اس کے لیے جو، جیسے یا جہاں یا اس طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، تو یہاں بھی الفاسقین جو کہ آخری لفظ ہے پچھلی آیت کا، اس کی وضاحت کے لیے آگے الذین، وعلیکم السلام، جس کے لیے کہا گیا کہ الذین۔ اب جو ہے وہ بات کیا چل رہی تھی آیت نمبر 26 میں؟ بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے اس کا مقابلہ کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ تو جس موضوع پر بھی بات کرے وہی موضوع سج کے آتا ہے اور وہ ایک عالی اور متعالی اور بلند کلام بن جاتا ہے، اور اللہ کو اس سے کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے کہ وہ کسی بھی موضوع پر کسی چھوٹی سے چھوٹی ادنیٰ سے ادنیٰ چیز پر بھی بات کرے اور اپنا کلام سامنے لائے، اور اس کلام کا مقابلہ کسی انسان جن کے بس میں نہیں ہے۔ اور جب یہ کلام عام الناس، وہ جو انسانی مقابلہ باز فکر جو اس کو دیکھتی ہے، تو وہ جو نقص کے پیچھے ہوتا ہے، مقابلے والا شخص ہمیشہ جو دوسرے بندے کے چھوٹے چھوٹے نقائص کو زیادہ بڑا کر کے دیکھتا ہے اور بڑھانا چاہتا ہے اور اسی پر ہی فوکس کرتا ہے، اس کو اس دوسری طرف سے اچھائیاں نظر نہیں آتی۔ تو اللہ کا کہنا یہ ہے، اللہ سبحانہ کا، کہ یہ کوئی ہمارے لیے تو حتیٰ یہ مسئلہ بھی نہیں ہے۔ اگر ہم چھوٹے موضوع پر بھی بات کریں، جیسے کہ ایک چھوٹا سا مچھر ہوتا ہے، پھر بھی کوئی اس کے مقابلے میں آنے والا نہیں ہے۔ اور یہ جو کلام بنا ہوا ہے، بنا ہوا ہے، یہ کلام انسانوں میں دو قسموں کے سامنے اپنا اپنا اثر کرے گا۔ اچھے ظرف والوں کو ایک اچھی چیز ملے گی، ہدایت کا باعث بنے گا، اور
گندے ظرف والوں کو، گندے ذہن والوں کو، بری نیات والوں کو، بری فطرت والوں کو اس سے نقصان ہی ہوگا۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، کہ اللہ اسی قرآن کے ذریعے راستہ بکھیر کے رکھ دیتا ہے ان کا جو فاسق ہے۔ اے اللہ فاسق کی وضاحت کرتے جائیں۔ فاسق یہاں بڑا برا لفظ سمجھا جاتا ہے اور ہے بھی، لیکن لوگ اس ذہن کے ساتھ چل رہے ہیں کہ فاسق بہت بری صفت ہے اور بہت برا شخص ہے جو فاسق ہو، لیکن ہم فاسق نہیں ہیں۔ ہمارے دشمن فاسق ہوں، ہم کیوں فاسق ہوں؟ ہم فاسق نہیں ہیں۔ یہ جو اتنی بات ہے، کوئی بندہ اس بات کو اپنی طرف نہیں لیتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ فاسق بری چیز ہے۔ اللہ نے بھی تمام فساق کے بارے میں کہا ہے کہ اللہ کی ہدایت سے محروم رہیں گے، لیکن ہم فاسق نہیں ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے لا علمی، کہ فسق کا معنی کیا ہے؟ اے اللہ لوگ لغتوں میں ڈھونڈتے رہیں گے، کون جائے گا؟ قرآن ایسی عجیب کتاب ہے، اس نے ہر لفظ کا معنی دوسری آیات میں دوسری جگہ خود ہی بیان کر دیا ہے۔ بڑی عجیب کتاب ہے، یعنی الفاظ کے ضمن میں ایسے انداز اپنائے گا کہ ایک لفظ کا معنی جو ادھر بیان ہوا ہے اور سمجھ ممکن ہے پوری طرح نہیں آیا ہے، دوسری آیات میں اس کا معنی بہت ہی عرفی لیول پر اور عقل مندانہ لیول پر سمجھ آ جاتا ہے۔ تو یہاں خدا کریم خود ہی معنی کر دیتا ہے کہ آپ ممکن ہے کہ ان چکروں میں پڑ جائیں اور ہر بندہ کہے کہ میں فاسق نہیں ہوں۔ تو ذرا سمجھ لیں فاسق ہوتا کون ہے؟ الذین، آیت نمبر 27 سے فاسق، اور پھر اس کے بعد جہاں جہاں فاسق آئے نا یا فاسقہ کا لفظ استعمال ہو، مادہ فسق استعمال ہو، تو سمجھ لیں کہ یہ بندے فسق کے دائرے میں آتے ہیں۔ اور پھر اپنے آپ کو بھی بندہ مقایسہ کرے کہ اس کی جگہ کدھر ہے، آیا وہ فسق کے دائرے سے باہر ہے یا فسق کے دائرے میں ہی کھڑا ہے۔ اللہ کا فرمانا ہے نمبر 1، فسق کی علامت، فاسق کی علامت، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ بندے جو اللہ کے ساتھ پہلے تعہد کر لیتے ہیں، مان لیتے ہیں اللہ کو کہ تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا مالک ہے، تو ہی ہمارا خالق ہے، تیری ہی ہم نے ماننی ہے، تیری ہی بندگی کرنی ہے، تیرے سوا ہم نے کسی کی نہیں ماننی۔ یہ ہے تعہد۔ جب انسان اللہ کو اپنا رب مان لیتا ہے، توحید کا قائل ہو جاتا ہے، تو یہ تعہد وہ کر لیتا ہے کہ اے اللہ تیری ماننی ہے، تیری سننی ہے، تیری بندگی کرنی ہے۔ ہم بالکل جیسے غلام محض ہوتا ہے، بندہ محض ہوتا ہے، رق ہوتا ہے، رق عربی میں رق کہتے ہیں، جو خالص جو عبد ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں رق، خالص قسم کے رق ہیں تیرے سوا ہم کسی کو کچھ بھی نہیں جانتے، اگر کسی کو جانتے ہیں تو تیری وجہ سے جانتے، نہیں تو ہم تیرے سوا کسی کو لا الہ الا اللہ
صبح شام شہادت دیتے ہیں واشہد ان لا الہ الا اللہ. ہو گیا، یہ ہو گیا تعہد ہمارا جو ہم سارے مسلمان دے چکے ہیں اللہ کو. مومن سارے یہ تعہد دے چکے ہیں. اب کیا کرتا ہے جی؟ الذین ینقضون، جو توڑتے ہیں عہد اللہ، اللہ سے کیے ہوئے عہد کو، پیمان کو، اس بات کو. کب؟ من بعد میثاقہ، یہ تعہد کرنے کے بعد. ایک تو ہوتا ہے نا سرے سے مسلمان ہی نہیں ہوا ہے، سرے سے خدا کو مانا ہی نہیں ہے، دہریہ ہے، ہاں مانتا ہی نہیں ہے، اس کی بات تو ہے علیحدہ، وہ ایک اور پٹی میں جائے گا، وہ کفار کی پٹی میں جائے گا وہ. ہاں لیکن یہ ان کی بات ہو رہی ہے جو مان چکے ہیں. من بعد میثاق ہی، میثاق کر چکے ہیں، اللہ کے ساتھ دستخط کر چکے ہیں. اللہ کی طرف سے تو پہلے ہی دستخط شدہ فارم سب کے لیے تقسیم کیا گیا ہے کہ جنہوں نے ماننا ہے مان لیں. اب انسانوں نے لا الہ الا اللہ کہہ کر، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ کر ادھر سے بھی مہر لگا دی ہے کہ ہم اس میثاق کو دستخط کرتے ہیں اور مانتے ہیں. عہد اے اللہ تیرے ساتھ ہمارا. اس زمانے میں، اس سے پہلے جب حضرت عیسیٰ کا زمانہ تھا تو اس وقت جو حضرت عیسیٰ کو مان رہے تھے انہوں نے میثاق کیا تھا اللہ کے ساتھ، اور اس سے پہلے وہ جو حضرت موسیٰ کو مانتے تھے انہوں نے میثاق کیا تھا. یعنی یہ جو متدین طبقہ ہے سارا، یعنی دین کو ماننے والا، آمنو والا طبقہ سارا، اول سے آخر تک جہاں جہاں پہنچتا ہے، ان سب کو یہ بات شامل ہے. اب اگر یہ کیا کرتا ہے؟ ینقضون، یہ توڑتے ہیں وہ عہد. عہد میں تو اللہ کی فرمان برداری ذکر ہے. اب جو بندہ نہیں فرمان برداری کر رہا ہے، کسی زاویے میں بھی نہیں کر رہا ہے، کسی ایک زاویے میں نہیں کر رہا ہے، 2 میں نہیں کر رہا ہے، 10 میں نہیں کر رہا ہے، کوئی ممکن ہے نماز ہی نہیں پڑھتا ہے سرے سے، بندگی کا وہ جو اظہار کرنا چاہیے سرے سے وہ ہی نہیں کرتا ہے، صبح گناہ سے شروع کرتا ہے، جو کھانا کھا رہا ہے وہ رشوت کے پیسوں سے لے کے کھا رہا ہے، صبح ٹائم پہ سکول نہیں جا رہا ہے، اپنی ڈیوٹی پہ دیر سے جا رہا ہے، ڈیوٹی میں جا کر رشوت لے رہا ہے، کام جو ہو سکتا ہے دوسرے کو کہتا ہے کل آ جانا کر دوں گا. انسانی معاشرے میں دیکھیں اتنا نقض عہد ہے، اتنا نقض عہد ہے. ہر بندہ چھوٹی موٹی ڈنڈی لے کر پھر رہا ہے اور وہ ڈنڈی اپنی جہاں بس چلے اپنی ڈنڈی مارتا ہے. وہ ریڑھی پہ لگائے ہوئے چیزیں جب دیکھتا ہے کہ کوئی جہاں مناسب جگہ ہوتا ہے وہاں کیا کر دیتا ہے، جو خراب چیزیں ہوتی ہیں وہ لفافے میں ڈال دیتا ہے، پتہ ہی لینے والے کو نہیں چلتا ہے، جو قیمت نہیں بنتی وہ لے لیتا ہے. صبح صبح دودھ میں پانی ملا کے لے آتے ہیں، ملاوٹ والی دوائیوں والا دوائیاں بیچ رہا ہے. ہر طرف سے کوئی ایک سائیڈ نہیں ہے کہ ہم کہیں فلاں والے ایسے ہیں. حتیٰ مذہبی طبقات بھی وہ بھی اس میں ہی شامل ہیں. یہ جو مذہب کے سرکردہ افراد ہوتے ہیں یہ بھی اپنی طرف سے جو ان سے ہو سکتا ہے جتنا. اچھے انسان ہر گروپ میں موجود ہیں اور برے انسان ہر گروپ میں موجود، کوئی مستثنا نہیں ہے. جو بھی
اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑتا ہے وہ اس آیت کے ضمن میں آتا ہے۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، یہ من بعد میثاقہ بہت مہم ہے اس لحاظ سے کہ ہم یہ ایک تو ہے نا نہیں مانتا ہے، وہ مان ہی نہیں رہا ہے پہلے سے، اس کو تو پھر معاف کیا جا سکتا ہے کہ اس نے مانا نہیں، اس کو سمجھ نہیں آئی ہے، دلائل پورے نہیں ہوئے ہیں، اس کو قائل نہیں کیا جا سکا ہے، وہ تو مانا ہی نہیں تھا۔ لیکن یہ جو مان چکا ہے، یہ جو لبیک کہہ چکا ہے، یہ جو لبیک یا اللہ کہہ چکا ہے، لبیک اللہم لبیک کہہ چکا ہے، جو لبیک یا رسول اللہ لبیک کہہ چکا ہے، یہ جو لبیک یا حسین لبیک یا حسین کہہ چکا ہے، یہ بدبخت اس آیت کے ضمن میں مار کھاتا ہے۔ کس دن میں 20 دفعہ اس عہد کو توڑتا ہے۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اور وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور توڑتے ہیں اس کو جو اللہ نے کہا ہے جوڑا جائے، جس کو اللہ نے کہا ہے جوڑا جائے اس کو یہ توڑتے ہیں۔ یقطعون توڑتے ہیں، میثاق کو بھی توڑتے ہیں اور اس بندھن کو توڑتے ہیں، اس آپس میں لگی ہوئی گرہ اور رابطے کو توڑتے ہیں، جس کو اللہ نے کہا ہے کہ نہیں یہ ہونا ہے، یہ برقرار رکھو، یہ رابطہ رکھو، پھر وہ بندہ اس کو توڑتا ہے۔ اچھا یہ کس کی بات ہو سکتی ہے؟ بات تو کلی ہے، یعنی عام ایسے کھلے انداز میں ایک قاعدے کے مطابق قاعدے کے طور پر بیان کیا کہ توڑتے ہیں جس کو اللہ نے جوڑنے کا کہا ہے۔ کہاں فٹ آتی ہے یہ؟ کس چیز کے بارے میں اللہ نے جوڑنے کا کہا ہے؟ جو ہمیں سمجھ آتی ہے کم از کم وہ صلہ رحم کی بات ہو سکتی ہے۔ صلہ بھی یہی جوڑنے کا معنی ہے، صلہ رحم یعنی رحم کو جوڑنا۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہیں کہ صلہ اپنے جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ جوڑ کے رکھو، ہاں بنا کے رکھو رشتہ داروں کے ساتھ۔ ذی القربہ کی بات ہوئی ہے قرآن میں، ہاں، لیکن ہمیں اس سے زیادہ اللہ نے سمجھایا ہے کہ یہ جوڑ کے رکھنا ہے رشتہ داروں کے ساتھ۔ جو انسان کے خونی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ بنا کے رکھنے کا حکم خدا کی طرف سے بڑی سختی کے ساتھ کہا ہوا ہے، اور یہ فسق کی علامت قرار دی ہے اگر کوئی اس کو توڑتا ہے۔ کیسے بھائی؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ یہ تمہارے رشتہ دار تو میں نے بنائے ہیں۔ رشتہ دار جو بھی انسان کے ہوتے ہیں وہ انسان کے بنائے ہوئے نہیں ہوتے ہیں، انسان کے سلیکٹ شدہ نہیں ہیں۔ کسی انسان نے اپنے باپ کو انتخاب کر کے اپنا باپ نہیں بنایا کہ وہ کل توڑ دے، بھائی ٹھیک ہے جی چلو مجھے اب تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ اس نے اپنی ماں سلیکٹ نہیں کی ہے، اس نے اپنے مامے کو سلیکٹ نہیں کیا ہے، اپنے چاچے کو سلیکٹ نہیں کیا ہے، اپنے بھائی کو سلیکٹ نہیں کیا ہے، بہن کو سلیکٹ نہیں کیا ہے اس نے کہ میری بہن کون ہو اور کون نہ ہو، کہ کل کہے کہ بس ٹھیک ہے تم ہم آپ لوگوں کے مرجی میں نہیں آئیں گے۔ بھائی تم کون ہوتے ہو؟ یہ تو اوپر سے پہلے سے سیٹ ہوا نظام ہے، یہ تو اللہ نے سیٹ کر کے بھیجا ہے۔ یہ جو ہمارا رشتہ داری کا نظام ہے
اس میں ساتھ ہی جب اللہ کسی کے لیے کسی بندے کو بھائی بنا کر بھیجتا ہے کہ بھائی اس کے بھائی، حتیٰ انسان تو اپنے سے بعد والے آنے والے بھائی کو بھی نہیں سلیکٹ کر سکتا ہے کہ بھائی اچھا اب جو میرا بھائی پہلے والا ہو گیا وہ تو ہو گیا میرے بغیر، مجھے پتہ نہیں چلا ہے، اب جو میرا بھائی یا بہن ہونی ہے میں اس کو چن کے بناؤں گا۔ کون کر سکتا ہے اس کو؟ بس کوئی رشتہ، یہ جو رشتے ہیں یہ ہمارے سلیکٹ شدہ ہیں ہی نہیں، اللہ نے ہمارے آس پاس میں یہ رشتے فٹ کیے ہوئے ہیں، اور اللہ کے کیے ہوئے اس کام کو جو انسان توڑتا ہے تو اللہ کو کتنا اس بارے میں سخت گناہ لگتا ہے انسان کا، یہ کام بہت سخت لگتا ہے کہ تو کون ہے کہ بھائی کہہ رہا ہے کہ آپ کی اور ہماری رشتہ داری ختم، ہم آپ کے مرجی میں نہیں آئیں گے، آپ ہمارے جنازوں میں نہ آنا۔ پتہ نہیں کیا کیا سخت باتیں انسان کرتے ہیں، بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، چاچوؤں کے ساتھ، ماموؤں کے ساتھ، خالاؤں کے ساتھ، پھپھوؤں کے ساتھ، یہ سارے رشتے اس کی طرف سے سیٹ ہوئے ہیں، اور یہ اس کا سیٹ کرنا دلیل ہے اس بات کی کہ ساتھ ہی اس نے حکم دیا ہے کہ میں اس کو تیرا ماما بنا رہا ہوں، میں اس کو تیرا چچا بنا رہا ہوں، میں اس کو تیرا بھائی بنا رہا ہوں، یہ میری طرف سے تمہاری بہن رہے گی۔ اور کوئی آئے اور کہے کہ نہیں ہماری آپ کی ختم، یہ بندے فاسق ہیں۔ قرآن کے مطابق پہلے نمبر پر وہ جو اللہ کے ساتھ عہد کر کے توڑتے ہیں، اللہ کے ساتھ میثاق کر کے توڑتے ہیں، وہ فاسق ہیں، اللہ کی نظر میں وہ فاسق ہیں۔ قرآن ان کو فائدہ نہیں دیتا ہے اور عملاً نہیں بھی دے رہا ہے، قرآن ان کو نیڑے نہیں ہونے دیتا ہے، قرآن کو دیکھتے ہیں تو ان کو بخار آ جاتا ہے۔ کسی جگہ قرآن پڑھنا پڑ جائے، کسی محفل میں جائیں اور پھر دیکھیں کہ سپارے تقسیم ہو رہے ہیں، ان کے چہرے کا رنگ دیکھیے گا، فوراً جو ہے وہ کیا ہو جائیں گے، او یار یہی ہے، یہی تو قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ وما یضل بہ الا الفاسقین، یہ فاسقین ہیں جو اس سے کیا ہوں گے، اس سے کچھ بھی حاصل نہیں کریں گے اور دور رہیں گے۔ الذین ینقضون عہد اللہ، پہلے نمبر پر۔ اب اس میں دیکھیں تو یقین کریں ہم سب خسارے میں جاتے ہیں، بہت سارے ہم میں سے خسارہ ہی خسارہ ہے۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور یہ کاٹ کے رکھ دیتے ہیں، کاٹ کے رکھتے ہیں کس کو، ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور جو اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس کو وصل کیا جائے، جوڑا جائے۔ خوب پہلے اللہ سے رابطے کا مسئلہ دیکھا کہ انسان کا اللہ کے ساتھ کیا رابطہ ہے، اگر اللہ کے ساتھ کوئی رابطے کو توڑتا ہے تو وہ بھی فاسق۔ جو اللہ کے بنائے ہوئے دوسرے نمبر پر آنے والے کیا ہیں، انسان کے رشتہ دار ہیں، اگر ان انسانوں کے رشتہ داروں کے ساتھ کیا ہوا اللہ کے سامنے معاہدہ وہ توڑتا ہے، یہ بھی ایک معاہدہ ہے نا، جب اللہ نے کسی کو کسی کا باپ بنایا ہے تو پھر اس کو باپ مان کے رکھے، ماں بنایا ہے تو ماں مان کے رکھے۔ تیسرے نمبر پر باقی مخلوق، آگے فرماتے ہیں وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ،
عرض میں زمین پر فساد پھیلاتے ہیں. اس کا معنی پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے لیکن دوبارہ اس کو ذکر کر دیتے ہیں. فساد فی الارض کی بات کر دی ہے. فساد مثلا فی البیت نہیں کہا، فی المحل نہیں کہا، فی البلد نہیں کہا، فی الارض یعنی ایک انسان کا کیا ہوا غلط کام یہ وائرل ہو جاتا ہے، سارے ہی اس طرح کرنے لگ جاتے ہیں. اگر ایک ادارے میں 100 بندہ کام کرتا ہے، ایک بندہ صرف رشوت لینا شروع کرتا ہے، ایک بندہ، پھر کیا ہوتا ہے؟ سب ہی آہستہ آہستہ پھر دوسرے کو عادت پڑتی، پھر تیسرے کو، پھر چوتھے، کچھ ہی ٹائم میں سارے لے رہے تھے. ایک بندہ ایک گناہ شروع کرتا ہے، اگر 1000 دکان ہے شہر میں، ایک بندہ پہلے جو ہے نا وہ اپنا سامان راستے میں رکھتا ہے لوگوں کے، جب دیکھتا ہے کہ 5-7 گاہک اس کی دکان پہ زیادہ گزرتے ہوئے اس کے سامان کو دیکھتے ہیں اور ساتھ والے کا جو اندر سامان اپنے حد میں پڑا ہے اس کو نہیں دیکھتے، بس پھر اگلے دن وہ کیا کرتا ہے؟ وہ بھی سامان راستے میں لوگوں کا راستہ روک کر، یہ سب حرام ہو رہا ہے، سب حرام ہو رہا ہے. یہ لوگوں کے حق پہ یہ جو ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، اور کر بھی کچھ نہیں سکتے ہیں بیچارے عوام، کیا کر سکتے ہیں؟ ان کے ساتھ کس نے جھگڑنا ہے؟ یہ اپنے مال میں حرام کا پیسہ شامل کر رہے ہیں اور پھر اس کو دیکھتے ہوئے اگلا اور اگلا. اور آپ دیکھیں پورے شہر میں کیا صورتحال ہے، ہمارے سارے شہروں میں دیکھیں، سب نے اسی طرح کیا ہو. کام چوری، مثال کے فساد فی الارض کی مثالیں عرض کر رہا ہوں کہ کس طرح یہ پھیلتا ہے، یہ فساد پھیلتا ہے. ایسے نہیں ہے کہ بھائی نہ کریں. آپ اگر دیکھیں گے کہ ایک بندہ ٹریفک کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اگر وہ نہ کرتا تو ممکن ہے سارے رکے رہتے. ایک بندہ شرارت کرتا ہے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر اگلی دفعہ وہ کوئی غلط کام خود سے ہی شروع کر دیتا ہے، پھر اس کو کسی اور کو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اگلے اشارے پہ پھر وہ یہ انتظار نہیں کرتا کہ کوئی اور کرے تو وہ کرے گا، بلکہ وہ خود سے ہی اگلی دفعہ جو ہے وہ خود ہی خلاف ورزی شروع کر دیتا ہے. پھر اس کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ فساد فی الارض کی جو آگ تھی وہ پہلے سے کسی نے جلا دی تھی، اب وہ آگے خود بخود ہی بڑھتی ہے. ایک بندہ پہلے بے دینی کرتا ہے، جو بھی جس ضمن میں بھی کرے، پھر اس کے مطابق ایک بندہ اسراف کرتا ہے، ایک بندہ دعوت دیتا ہے جس میں کیا کیا کھانے، کیا کیا سلسلے، پھر اور وافر مقدار میں اور کیا کیا بندوں کو دعوتیں اور بڑے لمبے چوڑے حساب کتاب. اب اس نے تو کر دی، یہ ایک انڈیویجول کا کام نہیں ہے کہ بس اس نے کر دی اور بات ختم ہو گئی. نہیں، اس نے وہ آگ لگائی ہے جس کو فساد فی الارض کہا جا رہا ہے قرآن میں. اب اس کی وجہ سے جو بھی ادھر دیکھنے والے ہیں، جو بھی آئے ہیں، ان میں سے 20 لوگ متاثر ہو کے گئے کہ بھائی ہم نے اس سے زیادہ کر کے دکھانا ہے، یا اس جیسا تو ہونا چاہیے. کتنے ہوں گے آپس میں بیٹھ گئے، ہاں اے ہوئی نا گل، ہاں اس طرح دعوت ہونی چاہیے، تقریب اس طرح کی ہونی چاہیے. کتنے کہہ کے جائیں گے یہ بات، اور پھر وہ اپنی طرف سے مریں گے، جئیں گے، کوشش کریں گے کہ یہ کام، یہ فساد فی الحال ہے.
اور ماشاء اللہ ایک گاؤں میں ہماری معلومات ہوتی ہیں اس گاؤں میں، وہاں بڑی عجیب ہوتا تھا، لوگوں کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، وہاں اپنی زندگی میں بڑے کپڑے پورے نہیں ہیں، کھانا پورا نہیں ہے، نیوٹریشن کے حوالے سے مشکلات کا شکار ہیں، یہ وہ بہت سارے مسائل جو زندگی کے ہوتے ہیں، اوکھ سوکھ بہت ہے۔ لیکن پہلے ایسے تو بھائی کسی نے نئی LCD لی ہے، اب 10-12 دن کے بعد پتہ چلتا ہے کہ آدھے شہر نے نئی LCDیاں اسی ٹائپ کی لے رکھی، کھانے کے پیسے نہیں ہیں، قرضے سے لے لی سب نے، کسی نے گائے بیچی ہے، کسی نے بکری بیچی ہے، کسی نے ریڑھی اپنے کام والی بیچ دی ہے، کسی نے کیا بیچا ہے، ہاں جی لے لی، اچھا جی اس کا دور ختم ہوا، اب کسی نے ایک خاص قسم کی بیٹری لے لی ہے جی، وہ ٹارچ نہیں ہوتی رات کو اندھیرے میں، ابھی بس 15 دن کے بعد دیکھیں گے کہ ہر بندے کے ہاتھ میں وہی ٹارچ ہے۔ اسی طرح ایک چیز کسی نے جی شروع کیا ہے کہ پتہ نہیں بھائی وہ سیٹلائٹ ڈش لگوانی، ٹھیک ہے جی، اب کچھ ہی ٹائم میں دیکھیں گے کہ وہی بندے جن کے پاس گھر میں بچوں کے کپڑے پورے نہیں ہیں، کھانا پورا نہیں ہے، وہی جو ہے کیا ہے ان کے چھتوں پہ جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں ڈش ریسیور لگے ہوئے ہیں، اور بھی لے لیں کتنی چیزیں۔ ایک بندہ فساد کا آغاز کرتا ہے، فساد فی الارض ہو جاتا ہے۔ یہ تیسرے لوگ ہیں، کون سے؟ جن کو قرآن نے فاسق کہا ہے کہ زمین پہ فساد پھیلاتے ہیں، ان کی خرابی کی وجہ سے صرف خرابی ان کی اپنے تک محدود نہیں رہتی ہے، وہ خرابی اس انداز میں کرتے ہیں کہ باقی لوگ ان کے اس خراب کام سے متاثر ہو کر وہ بھی خود اسی خراب کام میں پڑ جاتے ہیں۔ گاڑیوں میں ایک بندہ کرایہ زیادہ لینا شروع کرتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر سب جو ہے نا وہ لینا شروع کر دیتے ہیں۔ کیا کیا کام ہو رہے ہیں، یعنی شروع ایک سے ہوتا ہے، پھر سب جو ہے نا وہ کام۔ ایک بندہ نقلی دواؤں کا کام کرتا ہے، پھر کتنے، ایک بندہ نقلی چیزیں بچوں کے لیے بناتا ہے، گندے گھی میں چیزیں بناتا ہے، گندی خوراکیں بچوں کے لیے بناتا ہے، یہ جو سستے پاپڑ ہوتے ہیں بہت کم قیمت والے، حیرت ہوتی ہے کہ ان کی پیکنگ کے بعد ان پہ یہاں پہنچنے کے بعد بھی وہ جب اتنے کم پیسے میں بک رہی ہے تو وہ چیز کیا ہوگی۔ وہ جو جوس کے ڈبے کی پیکنگ ہی 5-7 روپے کی وہ لگتی ہے تو وہ 10 روپے میں بک رہا ہے اگر، تو آپ سوچ لیں اس میں اس نے کیا ڈالا ہوگا۔ تو کر رہے ہیں، ایک نے شروع کیا ہے، بڑا نفع کا کاروبار ہے، پھر دیکھیں اب یہ ہمارے بھری ہوئی ہیں دکانیں اس قسم کے مال سے جو سب سٹینڈرڈ ہے، غیر معیاری ہے، نقلی ہے، نقصان دہ ہے۔ تو کسی ایک نے شروع کیا ہے، پورے اس میں چل رہا ہے۔ خوب بات کس کی کر رہا ہے قرآن؟ فاسقین کی۔ بس فاسقین میں 3 طبقے، اللہ سے عہد توڑنے والے، اللہ کے بنائے ہوئے رشتوں کو توڑنے والے، اللہ کی زمین پر فساد پھیلانے والے۔ نہیں ہے ذکر یہاں نماز نہ پڑھنے والے، نہیں ہے ذکر یہاں روزہ نہ رکھنے والے، نہیں ہے ذکر یہاں
صدقہ نہ دینے والے، زکوٰۃ نہ دینے والوں کا ذکر نہیں ہے، وہ بھی ضمن میں آ جاتے ہیں۔ زکوٰۃ نہ دینا بھی نافرمانی ہے، ایک نے نہ دی پھر دیکھیں کہ سب نے نہ دی۔ ایک بندہ جب روزہ نہیں رکھتا ہے تو اس کی وجہ سے اگلے دن کسی اور کا دل بھی کر جاتا ہے کہ وہ بھی نہ رکھے، اور اسی طرح باقی چیزیں یہ کلی اس میں آ جاتی ہیں۔ جو کل معاہدہ ہے اللہ کے ساتھ بندگی کا، تو بندگی میں اللہ کے دیے ہوئے حکم بھی شامل ہیں۔ اگر کوئی ان حکموں کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ بندہ بھی اس قرآن کے مطابق فاسق ہے، کوئی استثناء نہیں ہے۔ یہاں اللہ نے الا لگا کر کچھ بھی نہیں کہا ہے کہ مگر فلاں فلاں فلاں، نہ، یہ 100% والی باتیں ہیں۔ چاہے وہ دعوے دار کچھ بھی ہو کہ ہم فلاں کو مانتے ہیں اور فلاں کو مانتے ہیں اور فلاں والے ہیں اور ادھر والے ہیں اور ادھر والے ہیں، کچھ بھی نہیں، جو یہ کام اللہ کے ساتھ کیا ہوا معاہدہ توڑتا ہے، نمبر 1 جو اللہ کے بنائے ہوئے رشتوں کو اگنور کرتا ہے، ان کو اہمیت نہیں دیتا ہے، ان کو توڑتا ہے، نمبر 2 اور تیسرا وہ جو انسانوں میں فساد پھیلاتا ہے، یعنی اپنا اس کا کام موجب بنتا ہے کہ اور بھی کئی لوگ اسی طرح کا برا کام اپنائیں، یہ سب کے سب فاسق ہیں۔ اور اے اللہ ان کا حکم کیا ہے، ان کے بارے میں آپ کا نوٹ تبصرہ کیا ہے، تبصرہ بھی بتا دیں۔ آخری جملے میں اللہ کا تبصرہ ہے، اولئک ھم الخاسرون، یہی تو خسارہ پانے والے ہیں، یہ نقصان کر رہے ہیں اپنا۔ اے اللہ تیرا کوئی نقصان ہوگا؟ نہ، یہ کام جب کریں گے تو نقصان کسی اور کا نہیں ہے۔ اس سارے سلسلے کا جو بھار ہے، جو وزن ہے، جو خرابی ہے، جو ثقل ہے، وزر ہے، وہ سارے کا سارا انہی کو واپس آئے گا، انہی کے کھاتے میں لکھا جائے گا۔ اور کل نفس بما کسبت رہین، ہر نفس اپنے کیے کا ذمہ دار ہے، ہر نفس اپنے کیے کا ذمہ دار ہے، اور یہ ذمہ داری خسارے کی ہے، فائدے کی نہیں ہے۔ انشاءاللہ خدا کریم ہمیں اس قسم کے حالات سے اور اس قسم کے عنوان یعنی فسق کے عنوان سے محفوظ رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔